السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک روحانی اور دیسی علاج ڈینگو بخار کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس میں قرآن کریم کے اندر تو ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قرآن کریم کی اندر جو ہے آخر میں لکھا ہے سورتوں کے فضائل کے بارے میں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص پر کوئی مصیبت پڑتی دیکھتے تو آپ اس سورت فاتحہ پڑھنے کا حکم کرتے، اور جو شخص مابین سنت اور فرض فجر کے ما بسم اللہ یعنی بسم اللہ کے ساتھ 40 بار پڑھ کر کسی بیمار کے منہ پر دم کرے تو انشاءاللہ اسے شفا ملے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاتحۃ شفاء کل داء، چنانچہ ایک شخص بیمار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے منہ پر دم کیا، اس کو بالکل آرام ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علاج کراؤ، اس لیے کہ ہر مرض کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے سوائے موت کے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 388۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قرآن کریم کی وہ آیات جو علماء نے ڈینگو بخار کے لیے انہیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ ہے پارہ نمبر 7 ہے اور سورہ الانعام ہے، آیت نمبر ہے 16-17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی ہے۔ ترجمہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا۔ سورہ نام ہے، آیت نمبر جو ہے 16-17 ہے، پارہ نمبر 7 ہے۔ اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اگر بندہ صبح شام وہ پڑھتا رہے تو آفات سے مصیبت سے وہ بچا رہے۔ تو وہ دعائیں یہ ہیں کہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے اور پھر کوئی چیز اسے نقصان پہنچائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ابی داؤد حدیث نمبر 50 اور 77 یعنی 5077۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3612۔ اور ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر ہے 7898، منقول از اذکار نافیہ صفحہ نمبر 131۔ اب ہم آپ حضرات کے سامنے بتاتے ہیں کہ ڈینگی بخار والا خود کیا پڑھے۔ جو بندہ ڈینگی بخار میں مبتلا ہے وہ خود کیا کرے۔ دیکھو احادیث کے اندر، تاریخ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں، یعنی جب اللہ کے نبی کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یعنی یہ 3 قل اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں مبارکوں پر پھونک دے کر کے اپنے بدن مبارک پر پھیرا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں رہی تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کرتی تھی، وہ 2 قل پڑھتی تھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر پھونک مار کر کے رسول اللہ کے ہاتھ مبارک اپنے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پھیرا کرتی تھی۔ بیماری سے بچنے کے لیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو ان کلمات سے پناہ میں دیا کرتے تھے اللہ کی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3371۔ ترجمہ ہے، میں تمہیں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر قسم کے شیطان، ہر زہریلے جانور اور ہر نقصان پہنچانے والے نظر بد سے۔ یعنی اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کرا دینی چاہیے۔ اب میں آپ کو جو ہے ڈینگی بخار کا دیسی علاج بتا دیتا ہوں۔ ڈینگی بخار کا دیسی علاج یہ ہے کہ پپیتے کا رس، پپیتے کا پن جو ہے اس کا رس نکالا جائے اور 3 بار دن میں پلایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بکری کا دودھ زیادہ پلایا جائے، پانی زیادہ پینا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 1 گلاس گنے کا رس لے لو، سیلری کا رس، اس کے اندر 1 چمچ چقندر یعنی بیٹ کا رس ملا دو، 1 چمچ جو ہے لیمو کا رس ملا دو، وہ 3 بار دن میں پیو، 3 گلاس، اور 3 دن تک پیو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے شفا مل جائے گی۔ اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی بیچارے کا فائدہ ہوگا، وہ آپ کو دعائیں دے گا۔